شادی کی وہ رات میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار موقع تھا، جس کے خواب میں نے مہینوں سے دیکھ رکھے تھے۔ کمرے کی فضا گلاب کے پھولوں اور مہنگے پرفیوم کی دھیمی خوشبو سے مہک رہی تھی۔ ہر طرف ایک جادوئی سکوت تھا جو دل کی دھڑکنوں کو تیز کر رہا تھا۔ میری بیوی علینا بیڈ کے عین بیچوں بیچ سرخ بھاری عروسی جوڑے میں سجی بیٹھی تھی۔ اس کا گھونگھٹ نیچے تھا اور وہ کسی مورت کی طرح بالکل خاموش تھی۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید علینا بھی میری دھڑکنوں کی آواز سن رہی ہوگی۔ میں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بہت ہی نرمی اور پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ گھونگھٹ اٹھتے ہی میرے سامنے ایک ایسا حسین چہرہ تھا جسے دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئیں۔ علینا کی خوبصورتی اس رات اپنے عروج پر تھی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکیں اور گالوں پر پھیلی حیا کی سرخی میرے اندر کی بے قراری کو مزید بڑھا رہی تھی۔ میں نے مسکراتے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک قیمتی ہیرے کا سیٹ نکالا جو میں نے خاص طور پر اس رات کے لیے تیار کروایا تھا۔ میں نے بہت مان سے وہ ہار علینا کے گلے میں پہنایا، اور جیسے ہی میں اس کے مزید قریب ہوا اور اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے قریب ہونا چاہا تو ایک دم وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور سختی آ چکی تھی۔ میں اس کی اس اچانک تبدیلی پر ہکا بکا رہ گیا۔ علینا نے اپنی گہری آنکھیں میری آنکھوں میں ڈالیں اور کہنے لگی کہ زارون، یاد ہے نا، میں نے شادی سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میری ایک شرط ہے جو میں آپ کو شادی کی رات بتاؤں گی۔ علینا کے ان الفاظوں نے میرے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح کام کیا۔ سیکنڈوں میں میری یادداشت کے پردے پر وہ شام لہرانے لگی جب میں نے آفس کے کیبن میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے پروپوز کیا تھا۔ اس وقت اس نے روتے ہوئے میرا پروپوزل قبول تو کر لیا تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سی بات کہی تھی کہ زارون، میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اور وہ شرط کیا ہے؟ یہ میں آپ کو صرف اور صرف ہماری شادی کی رات بتاؤں گی، اور آپ کو وہ شرط ہر حال میں ماننی ہوگی۔ میں اس وقت اس کی محبت میں اس حد تک اندھا تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے اس کی ہر بات پر ہاں کہہ دیا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ منہ دکھائی میں کوئی بڑا تحفہ یا کوئی معصوم سی خواہش ظاہر کرے گی، لیکن اب اس رومانوی رات میں جب اس نے وہ شرط دہرائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ علینا، تم اس وقت یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آخر وہ کون سی شرط ہے جو تم اس موقع پر مجھ سے منوانا چاہتی ہو؟ علینا نے ایک سرد آہ بھری اور اپنے سرخ جوڑے کے پلو کو انگلیوں میں مروڑتے ہوئے کہنے لگی کہ میری شرط یہ ہے کہ آپ شادی کی اس رات مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے اور نہ ہی مجھ سے ایک شوہر والا حق مانگیں گے۔ میں جب تک خود ذہنی طور پر تیار نہ ہو جاؤں آپ مجھ سے قریب آنے کی اجازت نہیں مانگیں گے اور مجھ سے دوری اختیار کریں گے۔ زارون، میں کچھ دن آپ سے دور رہ کر خود کو آپ کے قریب کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ماضی میں میرے ساتھ ایک ایسا ہولناک حادثہ ہوا تھا جس نے میری روح کو زخمی کر دیا تھا، اور مجھے اس خوف سے نکلنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے۔ علینا کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ شادی کی رات کوئی بھی دلہا اپنی نئی نویلے دلہن کے منہ سے ایسی بات سننے کی توقع نہیں رکھ سکتا تھا۔ میرے اندر ایک پل کے لیے غصہ اور مایوسی کی لہر دوڑی، لیکن جیسے ہی میں نے علینا کے چہرے کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے اور وہ سچ مچ بہت خوفزدہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ میری محبت نے میرے غصے پر قابو پا لیا۔ میں نے سوچا کہ علینا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، شاید اس کے ماضی کا وہ حادثہ سچ مچ اتنا عبرتناک ہوگا کہ وہ مردوں کے لمس سے گھبراتی ہے۔ میں نے اپنی حدود کا خیال رکھنے کا فیصلہ کیا اور بہت ہی نرمی سے اس سے کہا کہ علینا، اگر تمہاری یہی خوشی ہے تو میں تمہاری اس شرط کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں کبھی تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا اور ہمیشہ تمہارا محافظ بن کر تمہارا ساتھ دوں گا۔ علینا نے میری اس بات پر ایک گہرا اور پرسکون سانس لیا۔ اس کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس رات ہم نے ایک میاں بیوی کی طرح نہیں بلکہ دو دوستوں کی طرح گھنٹوں باتیں کی۔ وہ مجھے اپنے مستقبل کے خواب بتاتی رہی، میں اسے اپنی دولت اور اپنی بے پناہ محبت کا یقین دلاتا رہا۔ وہ رات گزر گئی اور اگلی صبح سے ہماری زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا۔
علینا نے گھر کا چارج سنبھال لیا تھا۔ وہ پورے بنگلے میں ایک ملکہ کی طرح راج کرتی تھی۔ میں نے اس کے لیے ملازموں کی فوج کھڑی کر دی تھی۔ میں اس کے کہنے سے پہلے اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن وہ شرط اب بھی ہمارے بیچ ایک دیوار بن کر کھڑی تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ علینا دن بھر تو میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی، میرے لیے کھانا بناتی، میری پسند کا خیال رکھتی، لیکن جیسے ہی رات ہوتی اور ہم بیڈ روم میں آتے، وہ ایک دم مجھ سے دور ہو جاتی، بیڈ کے دوسرے کونے پر جا کر سو جاتی۔ میں روز اس امید پر سوتا کہ شاید آج وہ میرے قریب آئے گی، شاید آج اس کے دل کا کوئی خوف ختم ہو جائے گا، لیکن ہر صبح مجھے اسی مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا۔ جب بھی میں محبت سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتا، وہ فوراً اپنے ماضی کے حادثے کا بہانہ بنا کر رو پڑتی اور میں اس کے آنسو دیکھ کر پیچھے ہٹ جاتا۔ میری تڑپ اور بے چینی اب دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ رات بھر میں کروٹیں بدلتا رہتا ہوں اور اپنے ہی گھر میں اپنی ہی بیوی کے لیے ایک اجنبی کی طرح جیتا رہتا۔ علینا کے اس رویے نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ آخر کب تک میں اس بنواس کو کاٹوں گا اور کب تک میں اپنی جائز محبت کے لیے ترستا رہوں گا۔ اسی طرح شادی کو پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال تک میں نے صابر شوہر کی طرح اس کی ہر زبردستی اور اس کی شرط کو نبھایا، لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ وہ سردیوں کی ایک انتہائی اداس اور طوفانی رات تھی۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور سرد ہوا کے جھونکے کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی۔ میں دن بھر کی تھکن کے بعد جب کمرے میں آیا تو علینا ہمیشہ کی طرح بیڈ کے دوسرے کونے پر رخ موڑ کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس رات پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، شاید 1 سال کا وہ ادھورا پن، میری مردانہ انا اور میری بے پناہ تڑپ، سب ایک دم مجھ پر حاوی ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آخر کب تک میں اس جھوٹے خوف کا احترام کروں گا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور آہستہ آہستہ سرکتا ہوا علینا کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ ہڑبڑا کر مڑی اور ہمیشہ کی طرح رونے والے لہجے میں کہنے لگی کہ زارون پیچھے ہٹے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ لیکن اس رات اس کے آنسو بھی میرے جذبات کے طوفان کو نہ روک سکے۔ میں نے تڑپ کر کہا کہ علینا 1 سال ہو گیا ہے، میں اب مزید دور نہیں رہ سکتا۔ تم میری بیوی ہو اور میرا تم پر پورا حق ہے۔ علینا نے مجھے پیچھے دھکیلنے کی بہت کوشش کی، وہ چلائی، مجھ سے دور بھاگنے لگی، لیکن اس رات میں اپنے جذبات میں اس حد تک بہہ چکا تھا کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی اور آگے بڑھ کر اپنا شوہر والا حق اس سے وصول کر لیا۔ وہ رات ہمارے درمیان ایک طوفان کی طرح گزری۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ کمرے کی فضا بوجھل تھی۔ علینا بیڈ کے ایک کونے میں گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ میں تڑپ کے اس کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ دور کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی عام آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی نفرت اور ہولناک جلال تھا جس نے مجھے اندر تک ڈرا دیا۔ وہ مجھ پر بری طرح چیخ پڑی اور کہنے لگی کہ تم ایک ظالم انسان ہو، زارون، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے تمہیں یہ حق نہیں دیا تھا، میں نے تم پر یقین کیا تھا، لیکن تم نے میری مجبوری اور میرے خوف کا فائدہ اٹھایا۔ تم جھوٹے ہو، تمہاری محبت جھوٹی ہے، تم ایک درندے ہو۔ علینا کے الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگے۔ میرا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور روتے ہوئے اس سے معافی مانگنے لگا کہ علینا، مجھے معاف کر دو، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دو۔ لیکن علینا نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے اس واقعے کو ایک ہتھیار بنا لیا اور مجھے اپنا ذہنی غلام بنا دیا۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی کا ایک نیا اور دردناک دور شروع ہو گیا۔ علینا نے سارا گھر اپنے اشاروں پر نچانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بار بار اس رات کا تانا دیتی اور کہتی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں سب کو بتا دوں گی کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں اس کے اس بلیک میلنگ کے آگے بالکل بے بس ہو چکا تھا۔ وہ میرے پیسوں پر عیش کرنے لگی تھی۔ اس نے روز نئے مہنگے کپڑے اور برانڈڈ بیگز اور جولری خریدنا شروع کر دی تھی۔ میرے کریڈٹ کارڈز اس کے پاس ہوتے تھے اور وہ اندھا دھند شاپنگ کرتی تھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے اپنے فرینڈ سرکل میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات گئے تک دوستوں کی ہائی کلاس پارٹیوں میں رہتی اور جب میں اسے منع کرنے کی کوشش کرتا وہ فوراً طنزیاں ہنستی اور کہتی کہ ایک ظالم شوہر کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ اپنی بیوی پر پابندی لگائے؟ تم تو ایک مجرم ہو زارون، اور مجرموں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی۔ وہ پارٹیوں میں اڑتی اور میرے نام کا استعمال کر کے سوسائٹی میں اپنا رعب جماتی، لیکن جب ہم گھر آتے تو وہ مجھے
میرا حق دینے سے صاف انکار کر دیتی۔ وہ مجھے اچھوت کی طرح سمجھتی اور کہتی کہ تمہارا لمس مجھے یاد دلاتا ہے کہ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ اس بات پر اب ہمارے درمیان روز رات کو شدید جھگڑے چلنا شروع ہو گئے تھے۔ ہماری بیڈ روم کی دیواریں روز ہمارے جھگڑوں کی گواہ بنتی تھی۔ میں رات کو چلاتا کہ علینا، میں تمہارا شوہر ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے صرف اپنی بیوی پر حق جتایا تھا۔ لیکن وہ ہنس کر کہتی کہ حق زبردستی نہیں لیا جاتا زارون، تم نے جو کیا وہ گناہ تھا اور اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ وہ میرے ہی گھر میں میرے ہی پیسوں پر راج کر رہی تھی، لیکن مجھے ایک نوکر سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہماری خوشیاں، سکون اس ایک رات کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے اور فضا میں صرف نفرت کے انگارے دہک رہے تھے۔ علینا کی بے رخی اور روز روز کی بلیک میلنگ نے میری روح کو گھائل کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود میرے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے محبت کی وہ چنگاری اب بھی باقی تھی جو میں نے شادی کے پہلے دن اپنے دل میں جلائی تھی۔ میں روز رات کو اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا، اس سے معافی مانگتا، یہی کہتا کہ علینا، خدا کے لیے اب اس نفرت کو ختم کر دو۔ جو کچھ ہوا وہ میرے جذبات کا ایک طوفان تھا، میں سچ مچ شرمندہ ہوں۔ آؤ ہم سب بھول کر ایک نئی اور نارمل زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، لیکن علینا کے دل پر جیسے پتھر چھا چکا تھا۔ وہ میری کسی بات پر پگھلنے کو تیار نہیں ہوتی تھی، بلکہ جب بھی میں نارمل زندگی کی بات کرتا تو وہ طنزیاں ہنستی اور غصے سے چیخ کر طلاق کا مطالبہ کر دیتی۔ وہ کہتی کہ زارون، مجھے تمہاری شکل سے بھی نفرت ہے، تم جیسے درندے کے ساتھ میں ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی، مجھے ابھی کے ابھی طلاق چاہیے۔ میں تمہارا یہ عالیشان بنگلہ اور جائیداد لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن میں بھی اپنے فیصلے پر اڑا ہوا تھا، میں اسے صاف منع کر دیتا کہ علینا، میں تمہیں طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ اس انکار کے پیچھے دو بڑی وجہ تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ میں سچ مچ اس سے محبت کرتا تھا اور خاندانی بدنامی سے ڈرتا تھا، لیکن جو دوسری اور سب سے بڑی وجہ تھی وہ ایک ایسا قانونی پھندا تھا جو علینا نے شادی کے وقت بڑی چالاکی سے میرے گلے میں ڈالا تھا۔ مجھے اب بھی یاد آ رہا تھا کہ نکاح کے وقت علینا اور اس کے گھر والوں نے نکاح نامے کے پروٹوکول اور قانونی دستاویزات میں ایک ایسی شق لکھوائی تھی جس پر میں نے محبت کے اندھے پن میں بنا پڑھے دستخط کر دیے تھے۔ اس کاغذ پر صاف لکھا تھا کہ اگر زارون نے اپنی مرضی سے علینا کو طلاق دی تو زارون کی آدھی جائیداد، اس کے بینک بیلنس اور اس کے بزنس کا 50% حصہ فوراً علینا کے نام منتقل ہو جائے گا۔ یہ علینا کا اصل کھیل تھا جو اس نے شادی کے پہلے دن سے ہی رچا رکھا تھا۔ وہ مجھے جان بوجھ کر اس حد تک مجبور کر رہی تھی کہ میں غصے میں آ کر اسے طلاق دے دوں اور وہ میری آدھی جائیداد کی مالکن بن کر عیش کرے۔ لیکن میں بھی اب اس کی اس چال کو سمجھ چکا تھا۔ میں نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں اسے طلاق کا وہ کاغذ کبھی نہیں دوں گا جس سے وہ میری زندگی بھر کی کمائی ہڑپ کر سکے۔ میں اسے کہتا کہ علینا، تم جتنا چاہو تماشا کر لو، جتنی چاہو شاپنگ کر لو، لیکن طلاق کا نام اپنی زبان پر مت لانا، میں تمہیں اس گھر سے جانے کی اجازت کبھی نہیں دوں گا۔ علینا میرا یہ دو ٹوک جواب سن کر غصے سے پاگل ہو جاتی اور گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر مارنے لگتی۔ وہ کہتی کہ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو میں تمہاری زندگی کو وہ جہنم بنا دوں گی کہ تم خود موت کی دعا مانگو گے۔ ہمارے درمیان اب روز کا یہ معمول بن چکا تھا۔ وہ دن بھر پارٹیوں میں اڑتی، میرے پیسے پر عیش کرتی اور رات کو گھر آ کر مجھے طلاق کے لیے بلیک میل کرتی۔ میں روز آفس سے تھکا ہارا گھر آتا تو سکون کے بجائے مجھے صرف اور صرف علینا کی تند و تیز آوازیں اور طعنے سننے کو ملتے۔ میرا بزنس، میرا صحت اور میرا سکون، سب کچھ اس عورت کی ہوس کی وجہ سے برباد ہو رہا تھا، لیکن میں خاموشی سے یہ بوجھ اٹھائے جا رہا تھا کیونکہ میں اپنی جائیداد اس مکر و فریب کی مورت کے حوالے نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور یوں ہمارے درمیان نفرت کی ایک خلیج دن بدن گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ ویکینڈ کی ایک مصروف شام تھی جب میرے ایک کاروباری دوست نے مجھے شہر کے ایک انتہائی مہنگے اور پرتعیش ہوٹل میں ڈنر کی دعوت دی تھی۔ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اور بزنس کی کچھ باتیں کرنے وہاں پہنچا۔ ہوٹل کا لاؤنج بزنس کلاس لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر لفٹ کی طرف گئی جہاں سے چند لوگ باہر نکل رہے تھے۔ لفٹ سے ایک نہایت امیر اور ادھیڑ عمر شخص باہر آیا جس نے علینا کا ہاتھ بہت بے باکی سے تھام رکھا تھا۔ علینا نے ایک انتہائی چمکدار اور مغربی طرز کا مختصر لباس پہن رکھا تھا اور وہ اس مرد کے کندھے سے لگی کھڑی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور علینا اس شخص کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ ان کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ ہوٹل کے کسی کمرے سے ہی نیچے اتر کر آ رہے ہیں۔ میرے سینے پر جیسے کسی نے جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا۔
وہ علینا تھی، میری نکاح میں موجود میری بیوی، جو کسی اور مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے دوست نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور طنزیہ ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ ارے زارون بھائی، ادھر دیکھو، وہ تمہاری بیگم صاحبہ ہی ہے نا؟ میں تو اکثر انہیں شہر کے مختلف امیر ترین مردوں کے ساتھ ایسے ہی ہوٹلوں کے کمروں سے نکلتے دیکھتا ہوں، بلکہ میرے دوسرے دوست بھی اکثر کہتے ہیں کہ زارون کی بیوی تو بہت کھلے دل کی مالک ہے، وہ ہر ہفتے کسی نئے رئیس زادے کو اپنے جال میں پھنساتی ہے۔ یار زارون، تم کتنے بے وقوف شوہر ہو جو گھر بیٹھے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، اور تمہاری بیوی پورے شہر میں تمہارے نام کی دھجیاں اڑا رہی ہے۔ اپنے قریبی دوست کے منہ سے یہ تضحیک آمیز باتیں سن کر میری مردانہ غیرت خاک میں مل گئی، میرا سر شرمندگی اور ذلت سے جھک گیا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوٹل میں موجود ہر شخص میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے اور میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں وہاں ایک پل بھی نہ رک سکا اور اپنے دوست کا ہاتھ جھٹک کر دیوانوں کی طرح ہوٹل سے باہر بھاگا۔ میں اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا اور اس ویران سڑک پر گاڑی کے اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ میری ہچکیاں بند گئیں، میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں اندر سے بری طرح تڑپ رہا تھا اور میرا دل پاش پاش ہو چکا تھا۔ میں نے جس عورت کو اپنے دل کی ملکہ بنایا، جس کے لیے دنیا سے لڑا، وہ اتنی بد کردار اور گھٹیا نکلے گی میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ شادی کی رات کی شرط، وہ لمس سے دور رہنے کا ڈرامہ اور وہ ماضی کا حادثہ سب ایک بہت بڑا فریب تھا۔ وہ کسی مرد کے لمس سے نہیں ڈرتی تھی، بلکہ وہ تو امیر مردوں کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے کی عادی تھی، اور مجھ سے شادی اس نے صرف میرے بزنس اور جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے کی تھی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی گھر جاؤں اور علینا کا گلا گھونٹ دوں، لیکن جیسے ہی طلاق کا خیال میرے ذہن میں آیا، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ اگر میں اسے طلاق دیتا تو نکاح نامے کی اس شق کے مطابق میری آدھی جائیداد اور بینک بیلنس قانونی طور پر اس کے نام ہو جاتے۔ وہ مجھ سے طلاق لے کر میرے ہی پیسوں پر اپنے ان آشناؤں کے ساتھ عیش کرتی اور میں سڑک پر آ جاتا۔ میں اسے طلاق دے کر اس کی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، لیکن دوسری طرف میری غیرت میرا روز تماشا بن رہی تھی۔ میں ایک ایسے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں سے آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں گھر پہنچا تو علینا ہمیشہ کی طرح غائب تھی۔ میں اپنے ویران بیڈ روم میں بیٹھ کر رات بھر اپنے نصیب پر روتا رہا، علینا کی اس بے وفائی کے انگاروں میں جلتا رہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس ذلت سے خود کو کیسے نکالوں۔ ہوٹل کے اس ہولناک منظر اور دوستوں کے تانوں نے میرے اندر ایک ایسی آگ لگاتی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں رات کے 2 بجے اپنے بیڈ روم کے اندھیرے میں بیٹھا علینا کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا پورا وجود غصے اور غیرت کی وجہ سے کانپ رہا تھا کہ تبھی بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور علینا انتہائی بے باکی سے لہراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر رات کی پارٹی کا سرور تھا اور وہ اپنے پرس سے موبائل نکال رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اندھیرے میں مجھے صوفے پر بیٹھے دیکھا، وہ ایک پل کے لیے چونکی، لیکن اگلے ہی پل اس کے چہرے پر وہی پرانی بیزاری اور غرور واپس آ گیا۔ اس نے لائٹ کا سوئچ آن کیا اور تیکھے لہجے میں کہنے لگی کہ زارون، تم ابھی تک جاگ رہے ہو اور اس طرح اندھیرے میں بھوت کی طرح کیوں بیٹھے ہو؟ میں صوفے سے اٹھا اور چیتے کی طرح جھپٹ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میری آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے اس کے بازو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی۔ میں نے غراتے ہوئے کہا کہ علینا، بس بہت ہو گیا، اب تمہارے یہ مکر و فریب مزید نہیں چلے گا۔ آج شام میں نے تمہیں اپنی ان گنہگار آنکھوں سے اس ہوٹل میں دیکھا ہے۔ تم کس مرد کی باہوں میں جھول رہی تھی؟ بولو، کون تھا وہ بدذات جس کے ساتھ تم ہوٹل کے کمرے سے نکل رہی تھی؟ علینا نے پہلے تو اپنی چوری پکڑے جانے پر خوف سے مجھے دیکھا، لیکن وہ بہت شاطر عورت تھی۔ اس نے فوراً اپنے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ سجائی اور میرا ہاتھ جھٹک کر کہنے لگی کہ ہاں، گئی تھی میں ہوٹل، اور ہاں، وہ میرا ایک بہت اچھا اور امیر دوست ہے۔ تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ زارون، تم تو ایک نامرد شوہر ہو جس نے اپنا حق وصول کرنے کے لیے مجھ پر ظلم کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم نے زبردستی میرا حق چھینا تھا۔ تم ایک مجرم ہو اور مجرم کو یہ حق نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کے کردار پر کیچڑ اچالے۔ میں نے علینا کی یہ زبان درازی سنی تو میرا ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا مارا جس کی گونج پورے بیڈ روم میں سنائی دی۔ علینا دیوار سے جا ٹکرائی، اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا، لیکن اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھا اور پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی۔ وہ چیخ کر کہنے لگی کہ مارو زارون، جتنا مار سکتے ہو مارو، تمہاری یہ مار میرے پاس ایک اور ثبوت بن جائے گی۔ میں عدالت میں دکھاؤں گی کہ تم کتنے ظالم انسان ہو۔
تم مجھے مارتے ہو، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اب مجھ پر شک کر رہے ہو۔ مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو زارون، میں تمہارے اس جہنم جیسے گھر میں اب 1 منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ مجھے طلاق دو اور میری آدھی جائیداد میرے نام کرو۔ میں نے اس کے بالوں سے اسے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنے قریب لا کر کہا کہ علینا، میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں طلاق کا وہ کاغذ کبھی نہیں دوں گا۔ میں جان چکا ہوں کہ تمہارا وہ ماضی کا حادثہ اور وہ شرط صرف ایک ڈرامہ تھا تاکہ تم مجھ سے دور رہ کر دوسرے مردوں کے ساتھ عیش کر سکو اور مجھے بلیک میل کر کے میری جائیداد ہڑپ سکو۔ تم ایک بد کردار عورت ہو علینا۔ علینا نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بہت ہی حقارت سے بولی، ہاں ہوں میں بد کردار۔ میں تمہاری دولت پر عیش بھی کروں گی اور دوسرے مردوں سے تعلق بھی رکھوں گی۔ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر مردانگی ہے تو طلاق دو نا۔ کیوں ڈرتے ہو؟ اپنی جائیداد بچانے کے لیے تو اپنی غیرت کا سودا کر رہے ہو زارون۔ تم ایک بزدل انسان ہو۔ علینا کے ان زہریلے الفاظ نے میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ رات بھر ہمارے درمیان یہ ہولناک جھگڑا چلتا رہا۔ وہ مجھے طلاق کے لیے اکساتی رہی اور میں اپنی غیرت اور جائیداد کے بیچ پس رہا تھا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے اور میرا دماغ بری طرح پٹ رہا تھا۔ مجھے اس عورت کی شکل سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی، علینا کو وہیں بیڈ پر روتے اور چلاتے ہوئے چھوڑا اور 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنے آفس کے لیے نکل گیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں اس گھر میں ایک پل بھی اور رکا تو میں سچ مچ اس کا خون کر دوں گا۔ میں شدید غصے اور ذہنی دباؤ کی حالت میں تیز رفتار گاڑی چلاتا ہوا اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ علینا میرے پیچھے میری زندگی کا سب سے بڑا اور ہولناک جال بچھانے جا رہی ہے۔ سارا دن میں نے آفس کی 4 دیواری میں قید ہو کر گزارا، لیکن میرا دماغ اب بھی رات کے اس ہولناک جھگڑے اور علینا کے زہریلے تانوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ مجھ سے ایک فائل پر دستخط تک نہیں ہو پا رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں کسی اندیکھے طوفان کا پتہ دے رہی تھیں۔ سارا دن میرے مینیجر نے مجھے کئی بار ٹوکا کہ سر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لیکن میں اسے کیا بتاتا کہ میری اپنی بیوی نے میری زندگی کو کس طرح ایک تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا اور ہر گزرتا ہوا منٹ مجھے صدیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار ہوٹل کا وہ منظر گھوم رہا تھا جہاں علینا اس غیر مرد کے کندھوں سے لگی کھڑی تھی اور اس کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ اس کے وہ طنزیہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے کہ تم ایک بزدل انسان ہو زارون۔ اگر مردانگی ہے تو طلاق دو نا، ڈرتے کیوں ہو؟ اپنی جائیداد بچانے کے لیے تو اپنی غیرت کا سودا کر رہے ہو۔ ان باتوں نے میرے اندر ایک ایسی آگ لگا دی تھی جس نے میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا۔ میں اپنے ہی کیبن میں پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور مجھے اپنی ہی سانسیں بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غصے اور بے بسی کے عالم میں اپنے ڈیسک پر رکھی تمام فائلیں اٹھا کر فرش پر پھینک دی۔ میں صوفے پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں ایک مرد ہو کر بھی اس شاطر عورت کے سامنے اتنا بے بس ہو چکا تھا کہ مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر کب تک میں اس ذلت کی زندگی کو جیتا رہوں گا؟ کب تک میں معاشرے اور دوستوں کے طعنے سنتا رہوں گا؟ کیا میری غیرت کی قیمت میری آدھی جائیداد سے بھی کم ہے؟ کیا میں صرف اپنے بینک بیلنس کو بچانے کے لیے ایک ایسی بد کردار عورت کا شوہر بنا رہوں گا جو روز میرے نام کو مٹی میں ملا رہی ہے؟ اس خیال کے آتے ہی میرے اندر کا مرد جاگ اٹھا اور میں نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھا اور اپنے دل میں ٹھان لی کہ میں اب اس بد چلن عورت کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتا۔ میں اسے طلاق دے دوں گا۔ میں اسے اس کی مرضی کے مطابق اپنی آدھی جائیداد، اپنا بینک بیلنس اور اپنا بزنس سب کچھ دے دوں گا۔ مجھے اب اس دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے صرف اس گھٹن اور اس روز روز کی ذلت سے آزادی چاہیے تھی۔ میں اپنی غیرت کا سودا مزید نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر وہ میرے پیسوں پر ہی عیش کرنا چاہتی ہے تو لے جائے یہ سب کچھ، لیکن میں اپنے پاک نام کے ساتھ اس کا ناپاک وجود مزید برداشت نہیں کروں گا۔ اس فیصلے کے بعد بھی میرا دل پرسکون نہیں ہوا، بلکہ بے چینی مزید بڑھ گئی۔ میں نے دراز سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور ایک سگریٹ سلگا لیا۔ میں پیشے کے لحاظ سے کبھی سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن آج میرا ذہنی دباؤ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مجھے اپنے اندر کے طوفان کو دبانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور باہر کی دنیا کو دیکھنے لگا، جہاں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن میری اپنی کائنات اجڑ چکی تھی۔ میں ایک کے بعد ایک سگریٹ پھونکتا رہا اور کمرے میں دھواں کے بادل بنتے رہے۔
وہ دھواں میری زندگی کی بربادی کی طرح فضا میں پھیل رہا تھا۔ میں سگریٹ کا ہر کش لیتا اور اپنے اندر کی تلخی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا، لیکن علینا کا وہ ہنستا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ میں نے باقی کا سارا وقت بس اسی طرح سگریٹ پھونکتے ہوئے گزارا۔ میرا پورا کیبن سگریٹ کے بو سے بھر چکا تھا اور ایش ٹرے سگریٹ کے ٹکڑوں سے اٹی پڑی تھی۔ میرا مائنڈ بالکل سن ہو چکا تھا اور میں بس شام کے ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ گھر جا کر اس عورت کے منہ پر طلاق کے کاغذات مار سکوں، اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال باہر کروں۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا رہا اور آخرکار باہر اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا۔ شام کے 6 بج رہے تھے جب میں نے اپنے کوٹ اور چابی اٹھائی اور اپنے کیبن سے باہر نکلا۔ آفس کے ملازمین مجھے دیکھ کر سر جھکا رہے تھے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ وہ سب میری حالت پر ہنس رہے ہیں۔ میں تیز قدموں سے پارکنگ کی طرف گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے بھر گاڑی چلاتے ہوئے بھی میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر کانپ رہے تھے اور میرا پورا وجود غصے کی شدت سے تپ رہا تھا۔ جب میں اپنے عالیشان بنگلے کے باہر پہنچا تو شام کا اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی سنسنی خیز خاموشی تھی۔ میں نے گاڑی مین گیٹ کے سامنے روکی تو دیکھا کہ بڑا لوہے کا گیٹ پہلے سے ہی پورا کھلا ہوا تھا اور چوکیدار اپنی ڈیوٹی پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا کہ نوکر چاکر بھی اب لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ میں نے گاڑی باہر ہی پارک کی اور پیدل چلتا ہوا اندر آیا۔ پورے صحن اور مین لاؤنج میں گپ اندھیرا تھا اور ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ علینا ہمیشہ کی طرح آج بھی گھر پر موجود نہیں ہوگی۔ وہ کسی نہ کسی امیر مرد کے ساتھ کسی نائٹ پارٹی میں گئی ہوئی ہوگی اور نوکروں کو بھی اس نے اپنی عیاشی کے لیے چھٹی دے دی ہوگی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اچھا ہے وہ گھر پر نہیں ہے۔ میں اپنے بیڈ روم میں جا کر سکون سے طلاق کے کاغذات تیار کروں گا اور جیسے ہی وہ رات گئے واپس آئے گی میں اسے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ میں تیز قدموں سے لاؤنج کو پار کرتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف چل پڑا۔ بیڈ روم کا دروازہ بند تھا اور اس کے نیچے سے روشنی کی ایک باریک لکیر باہر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید علینا اندر ہی ہے اور جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے غصے سے ہینڈل گھمایا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ہلکا اندھیرا تھا کیونکہ صرف سائیڈ لیمپ جل رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے میں جا کر مین لائٹ کا سوئچ آن کیا تو سامنے بیڈ پر موجود منظر کو دیکھ کر میرے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا اور میری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ میرے بیڈ کے عین بیچوں بیچ ایک جوان اور انتہائی خوبصورت لڑکی بالکل برہنہ حالت میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال سفید چادر پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کا وجود بالکل بے جان لگ رہا تھا۔ میں اس ہولناک اور غیر متوقع منظر کو دیکھ کر بری طرح ہڑبڑا گیا۔ میرا سر چکرانے لگا اور پاؤں تلے سے زمین سرک گئی کہ میرے اپنے گھر میں میرے بیڈ روم میں یہ لڑکی اس حالت میں کون ہے اور یہاں کیسے آئی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم برف کی طرح ٹھنڈے ہو گئے اور مجھے ایسا لگا جیسے میری سانس لینے کی صلاحیت بھی چھین لی گئی ہو۔ میرا دماغ پاگلوں کی طرح سوچنے لگا کہ یہ علینا کی کوئی نئی گھٹیا چال ہے یا میں کوئی ہولناک ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے دوبارہ کھولی لیکن سامنے کا منظر تبدیل نہیں ہوا۔ وہ خوبصورت لڑکی سچ مچ وہاں برہنہ حالت میں ساکت پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی زردی چھائی ہوئی تھی اور اس کے بکھرے ہوئے سیاہ بال سفید چادر پر پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی پسلیوں پر دباؤ محسوس ہو رہا تھا۔ میں بیڈ کے بالکل قریب پہنچا اور جھک کر اس لڑکی کا کندھا ہلانے کی کوشش کی کہ ہیلو سنیں، آپ کون ہیں اور یہاں میرے کمرے میں اس حالت میں کیا کر رہی ہیں؟ اٹھے پلیز، ہوش میں آئیں۔ لیکن اس لڑکی کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ اس کا کندھا چھونے پر مجھے ایک لرزہ خیز سردی کا احساس ہوا، جیسے میں نے کسی زندہ انسان کو نہیں بلکہ پتھر کے کسی مجسمے کو چھو لیا ہو۔ میرا خوف اب حد سے بڑھ چکا تھا۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کی ناک کے پاس کیا تاکہ اس کی سانسوں کو محسوس کر سکوں، لیکن وہاں ہوا کا ایک دھیما جھونکا بھی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں مکمل طور پر بند ہو چکی تھی۔ میں نے گھبرا کر اس کی کلائی پکڑی اور اس کی نبض ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہاں کوئی دھڑکن باقی نہیں تھی۔ وہ بے ہوش نہیں تھی، وہ سچ مچ مر چکی تھی۔ اس ہولناک سچائی کے سامنے آتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی اور میں لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میرا سر چکرانے لگا اور میرے منہ سے ایک بے اختیار چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے بیڈ روم کا دروازہ ایک ہولناک جھٹکے سے کھلا اور پورے کمرے میں کیمروں کی فلیش لائٹس چمکنے لگیں۔ وہ فلیش لائٹس اتنی تیز تھیں کہ چند سیکنڈ کے لیے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا یا خود کو سنبھال پاتا، بیڈ روم میں 4 سے 5 پولیس والے اور ان کے پیچھے میڈیا کے نمائندے مائک اور کیمروں کے ساتھ اندر کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔
پولیس کے انسپکٹر نے اپنی پسٹل مجھ پر تان لی اور گرجدار آواز میں کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر کرو زارون، تم رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، اب معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، قانون تمہاری اس درندگی کا حساب لے گا۔ میں بالکل گونگا ہو چکا تھا، میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے، لیکن میری زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا کہ میں انہیں کیا صفائی دوں۔ تبھی ان پولیس والوں کے پیچھے سے علینا روتی چلاتی ہوئی سامنے آئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے دوپٹے سے جھوٹے آنسو پوچھ رہی تھی۔ وہ پولیس انسپکٹر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کا ڈرامہ کرتے ہوئے چیخی کہ انسپکٹر صاحب دیکھو اس وحشی درندے کو، اس نے میری معصوم سہیلی کو نشاور دے کر اپنے بیڈ روم میں بلایا، اس کی عزت لوٹی اور جب وہ بے ہوش ہو گئی تو اس نے اسے جان سے مار ڈالا۔ یہ روز میرے ساتھ بھی یہی ظلم کرتا ہے، میں تو اس کے ڈر سے گھر سے بھاگ گئی تھی، لیکن آج جب میں اپنی دوست کو بچانے واپس آئی تو اس ظالم نے اس کا یہ حال کر دیا۔ پلیز مجھے اس درندے سے بچائیں۔ علینا کا یہ خوفناک ڈرامہ دیکھ کر میرا دل چاہا کہ میں وہیں اس کا گلا گھونٹ دوں، لیکن میڈیا کے کیمرے میری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے تھے۔ صحافی میرے منہ کے آگے مائک لا کر چلانے لگے کہ زارون صاحب، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہو کر ایسی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی جان کیوں لی؟ بولو زارون صاحب، آپ خاموش کیوں ہیں؟ پولیس نے ایک جھٹکے سے میرے دونوں ہاتھ پیچھے کیا اور چمکتی ہوئی لوہے کی ہتھکڑی میرے ماتھے کے پسینے کے بیچ میری کلاہیوں پر پہنا دی۔ مجھے کسی مجرم کی طرح گھسیٹتے ہوئے اس عالیشان بنگلے سے باہر لایا گیا جہاں چند گھنٹے پہلے میں علینا کو طلاق دے کر آزاد ہونے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ گلی میں محلے کے لوگ جمع ہو چکے تھے اور سب میری طرف حقارت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے پولیس کی کالی گاڑی کے پیچھے حصے میں دھکیل دیا گیا اور گاڑی تیزی سے پولیس اسٹیشن کی طرف دوڑنے لگی۔ تھانے پہنچ کر مجھے ایک تاریک اور بدبودار لاک اپ میں بند کر دیا گیا جہاں فرش بالکل ٹھنڈا تھا اور فضا میں ایک عجیب سی بوجھل وحشت تھی۔ میں اس سیل کی لوہے کی سلاخوں کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا اور پاگلوں کی طرح رونے لگا۔ میری ہچکیاں بند گئیں اور میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اپنے خدا کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ یا اللہ، میں بے گناہ ہوں، میں تو اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ علینا نے مجھے اتنے بڑے کیس میں کیسے پھنسا دیا؟ اگلے 3 دن میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ پولیس کے افسران مجھے انٹروگیشن روم میں لے جاتے اور مجھ پر دباؤ ڈالتے کہ زارون اپنا جرم قبول کر لو ورنہ ہم تمہارا وہ حال کریں گے کہ تم خود موت کی دعا مانگو گے۔ میڈیا پر 24 گھنٹے میری تصویریں چل رہی تھیں اور میرا خاندانی نام، بزنس اور عزت سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا۔ میرے بزنس پارٹنر اور دور کے رشتہ داروں نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ کوئی میری ضمانت کرانے یا مجھ سے ملنے تھانے نہیں آیا۔ سب مجھے ایک قاتل اور ایک درندہ سمجھ رہے تھے۔ چوتھے دن جب مجھے سٹی کورٹ میں باقاعدہ پیشی کے لیے لے جایا گیا، عدالت کا کمرہ وکیلوں، صحافیوں اور عام لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مجھے جب کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا گیا تو میرے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے گندے تھے اور چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ علینا اپنے مہنگے وکیل کے ساتھ سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اسے کالے رنگ کا چشمہ لگا رکھا تھا، لیکن میں صاف دیکھ سکتا تھا کہ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اپنی جائیداد پانے کے اس آخری موڑ پر بہت خوش تھی۔ جج صاحب نے اپنی کرسی سنبھالی اور ہتھوڑا مار کر کارروائی کا آغاز کرنے کا حکم دیا۔ علینا کے وکیل کھڑے ہو کر عدالت کے سامنے انتہائی زہریلے اور ڈرامائی انداز میں بولنا شروع کیا کہ جج صاحب، یہ شخص زارون جو خود کو ایک معزز بزنس مین کہتا ہے، دراصل ایک بھیڑیے کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ اس نے علینا بیگم جیسی معصوم خاتون کی زندگی کو پہلے ہی دن سے جہنم بنا رکھا تھا اور اب اس کی درندگی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے علینا بیگم کی ایک انتہائی غریب اور مجبور دوست سمیرہ کو دھوکے سے اپنے گھر بلایا اور کوئی نشہ آور چیز پلائی اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کے بعد اسے موت کی نیند سلا دیا۔ لاش اس کے اپنے بیڈ روم سے ملی ہے اور علینا بیگم نے خود اپنی آنکھوں سے اس شخص کو اس حالت میں وہاں کھڑے دیکھا ہے۔ تمام ثبوت، گواہ اور حالات اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ زارون ہی قاتل ہے، لہٰذا اس وحشی کو پھانسی کی سزا سنائی جائے۔ علینا کے وکیل کی یہ تقریر سن کر پوری عدالت میں ایک شور مچ گیا اور لوگ میری طرف دیکھ کر بڑبڑانے لگے۔ جج صاحب نے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ زارون، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے یا تمہارا کوئی وکیل ہے؟ میں کٹہرے میں خاموش تھا۔ میری آنکھوں سے صرف آنسو بہہ رہے تھے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا خاتمہ قریب ہے اور علینا کا یہ فریب جیت چکا ہے۔ لیکن تبھی عدالت کے دروازے سے میرے خاندانی وکیل اور میرے سب سے پرانے دوست شاہ صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک بڑا بریف کیس تھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا پرسکون اطمینان تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جج صاحب کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ جج صاحب، میں اس کیس میں زارون کی طرف سے وکالت کے فرائض انجام دوں گا۔
علینا کے وکیل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ شاہ صاحب اب آپ اس کچہری میں کھڑے مجرم کو کیسے بچائیں گے جب لاش اس کے بیڈ سے ملی ہے۔ شاہ صاحب نے بہت آرام سے اپنی اینک درست کی اور جج صاحب سے مخاطب ہو کر بولے کہ جج صاحب، علینا بیگم اور ان کے وکیل نے جو کہانی اس معزز عدالت کے سامنے پیش کی ہے وہ ایک بہت ہی شاندار فلمی اسکرپٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے موکل زارون بالکل بے گناہ ہے اور وہ ایک بہت ہی ہولناک اور منظم سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ جج صاحب نے شاہ صاحب کی طرف دیکھا اور کہا کہ شاہ صاحب، اگر آپ کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے تو پیش کریں، زبانی باتوں سے عدالت کا وقت ضائع نہ کریں۔ شاہ صاحب نے اپنی بریف کیس سے ایک مہر بند سرکاری لفافہ نکالا اور اسے جج صاحب کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ جج صاحب، یہ اس مقتولہ لڑکی سمیرہ کا اصل پوسٹ مارٹم اور میڈیکل رپورٹ ہے جو شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کے 3 سینئر ڈاکٹروں کے پینل نے تیار کی ہے۔ اس رپورٹ کو غور سے پڑھیے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ مقتولہ کے جسم پر کسی قسم کے زبردستی یا کسی لمس کے کوئی نشانات نہیں پائے گئے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس لڑکی کے معدے یا خون سے کسی قسم کا نشہ، زہر یا کوئی کیمیکل برآمد نہیں ہوا، بلکہ اس لڑکی کی موت دل کی شدید بیماری اور اچانک پڑنے والے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے، جو کہ 100% قدرتی موت ہے۔ شاہ صاحب کی یہ بات سنتے ہی پوری عدالت میں ایک دم ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ علینا کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں زرد پڑ گیا۔ اس کا وکیل ہکلاتے ہوئے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ جج صاحب، اگر وہ لڑکی ہارٹ اٹیک سے مری ہے تو وہ زارون کے بیڈ روم میں اس حالت میں کیا کر رہی تھی؟ شاہ صاحب نے مسکراتے ہوئے اپنے بریف کیس سے ایک اور فائل نکالی اور کہا کہ جج صاحب، میں اب اسی اصل کھیل کی طرف آ رہا ہوں کہ وہ لڑکی وہاں کیسے پہنچی۔ اس لڑکی کا نام سمیرہ تھا۔ وہ کوئی علینا بیگم کی دوست نہیں تھی، بلکہ وہ ایک غریب تھیٹر ایکٹریس تھی جو چھوٹے موٹے ڈراموں میں رول کرتی تھی۔ سمیرہ پچھلے 2 سالوں سے دل کے ایک سنگین عارضے میں مبتلا تھی اور اس کے دل کا بائی پاس ہونا تھا، جس کے لیے اسے 50 لاکھ روپے کی سخت ضرورت تھی، جو اس کے غریب خاندان کے پاس نہیں تھی۔ علینا بیگم کو کسی طرح سمیرہ کی اس مجبوری کا پتہ چلا اور انہوں نے سمیرہ کی اس حالت کا فائدہ اٹھا کر اسے ایک بہت بڑا لالچ دیا۔ شاہ صاحب نے ایک USB نکال کر عدالت کے اسسٹنٹ کو تھمائی اور کہا کہ جج صاحب، اس USB میں مقتولہ سمیرہ کے موبائل فون کی وہ آخری کال ریکارڈنگ اور علینا کے بھیجے گئے وہ تمام واٹس ایپ میسیجز موجود ہیں جو ہماری سائبر کرائم کی ٹیم نے سمیرہ کے فون سے مکمل طور پر ریکور کیے ہیں۔ جج صاحب نے اس ریکارڈنگ کو عدالت کے لاؤڈ اسپیکر پہ پلے کرنے کا حکم دیا۔ پوری عدالت میں علینا کی وہ مکر و فریب سے بھری آواز گونج اٹھی جس میں وہ سمیرہ سے کہہ رہی تھی کہ سمیرہ، تم نے بس زارون کے بیڈ روم میں جا کر اس حالت میں لیٹنا ہے۔ جیسے ہی زارون آفس سے واپس آ کر لائٹ آن کرے گا، میں پہلے سے ہی پیچھے پولیس اور میڈیا کو لے کر اندر داخل ہو جاؤں گی۔ اس 1 گھنٹے کے ڈرامے کے بدلے میں تمہیں 50 لاکھ روپے نقد دوں گی، جس سے تمہارا علاج بھی ہو جائے گا اور تم ایک آرام دہ زندگی گزارو گی۔ زارون پر جب اس برہنہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کا کیس بنے گا تو وہ معاشرے میں بدنامی کے ڈر سے اور جیل جانے کے خوف سے فوراً مجھے طلاق دے دے گا اور ہمارے نکاح نامے کی شق کے مطابق اس کی آدھی جائیداد میرے نام ہو جائے گی۔ ریکارڈنگ میں سمیرہ کی کانپتی ہوئی آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ علینا بیگم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے۔ اگر زارون نے مجھے اس حالت میں دیکھ کر کچھ کر دیا تو کیا ہوگا؟ علینا نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، زارون بہت بزدل انسان ہے، وہ کچھ نہیں کرے گا، تم بس بیڈ پر لیٹ جاؤ، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ علینا کی آخری ریکارڈنگ سن کر پوری عدالت میں ایک ہولناک سناٹا چھا گیا۔ علینا کا وکیل شرمندگی سے اپنا سر جھکا چکا تھا اور علینا کا پورا وجود اب خوف اور ذلت کی وجہ سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب، علینا بیگم کا یہ گھناؤنا پلان بالکل تیار تھا۔ انہوں نے اس دن چوکیدار کو خود جھوٹ بول کر چھٹی دی اور بنگلے کا مین گیٹ کھلا چھوڑا تاکہ سمیرہ چپکے سے اندر جا سکے، لیکن یہ شاطر عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ سمیرہ کا کمزور دل اس شدید ذہنی دباؤ اور اس گندے کھیل کے خوف کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ جیسے ہی سمیرہ اس برہنہ حالت میں بیڈ پر لیٹی اور اسے باہر گاڑی آنے کی آواز آئی، اس کے دل کی دھڑکن اس حد تک تیز ہو گئی کہ اسے وہیں ایک ہولناک کارڈیک اریسٹ ہوا اور وہ زارون کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی سچ مچ دم توڑ گئی۔ علینا باہر کھڑی پولیس اور میڈیا کے ساتھ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ زارون کو صرف بلیک میل کرے گی، لیکن قدرت کا انصاف دیکھیے کہ اس کا اپنا بچھایا ہوا جال اس کے اپنے ہی گلے کا پھندا بن گیا۔ وہ بلیک میلنگ کا ڈرامہ سیدھا ایک سچے مرڈر کیس میں تبدیل ہو گیا۔ جج صاحب نے تمام ثبوتوں، میڈیکل رپورٹس اور اس آڈیو ریکارڈنگ کے بغور جائزہ لیا
اور غصے میں آ کر اپنا ہتھوڑا میز پر زور سے مارا۔ جج صاحب نے اپنے تاریخی ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس عدالت نے اپنے طویل کیریئر میں ایسا مکر و فریب کا کیس کبھی نہیں دیکھا۔ علینا بیگم نے جائیداد اور دولت کے اندھے لالچ میں نہ صرف اپنے ایک معصوم اور چاہنے والے شوہر کی زندگی اور عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی، بلکہ ایک مجبور بیمار لڑکی کی زندگی کو بھی اپنے مفاد کے لیے داؤ پر لگا دیا، جو اس شاطرانہ چال کی وجہ سے سچ مچ موت کے منہ میں چلی گئی۔ یہ عدالت زارون کو تمام الزامات سے باقاعدہ اور باعزت بری کرتی ہے، اور علینا بیگم کو ایک بے گناہ شہری کو جھوٹے کیس میں پھنسانے، جائیداد ہڑپ کرنے کی سازش رچانے اور ایک معصوم لڑکی کی موت کا سبب بننے کے جرم میں عمر قید کی سزا سناتی ہے۔ علینا روتی چلاتی ہوئی پولیس والوں کے حصار میں گاڑی کی طرف بڑھ گئی، اور اس کی وہ جائیداد کی ہوس اسے ہمیشہ کے لیے جیل کے اندھیرے خانے میں لے گئی۔ میں کٹہرے سے باہر آیا تو شاہ صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میری آنکھوں سے اب شکرانے کے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عدالت کی چھت کی طرف دیکھ کر اپنے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اس ذلت سے نکالا تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا کی ججمنٹ چاہے کچھ بھی ہو، خدا کی لاٹھی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے، اور جو انسان دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ ایک دن خود اس کی گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔